بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض رجلين في وضوء الصلاة. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال قال رأيت علي رضي الله تعالى عنه صلى الظهر ثم قعد للناس في الرحمة ثم أتي بماء فمسح بوجهه ويديه ومسح برأسه ورجليه وشرب فضله قائما ثم قال إن ناسا يزعمون أن هذا يكره وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بمثل ما صنعت وهذا وضوء من لم يحدث. دیکھیں مسئلہ یہاں پر اہل سنت اور شیعت کے درمیان ہے. تو شیعہ امامیہ اور اہل سنت والجماعت کے درمیان جو اختلاف کی پہلی سیڑھی وہ قرآن کریم کی آیت کے اوپر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. شیعہ امامیہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وامسحوا برؤوسکم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ سر کا مسح کرے. پھر اس کے بعد ہے وارجلکم الی الکعبین. ارجلکم الی الکعبین جو وضو کا آخری عضو ہے، پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے، تو کہتے ہیں وامسحوا برؤوسکم کے بعد اس کا ذکر ہے. اور مناسب یہ ہے کہ ارجلکم الی الکعبین اس کا عطف وامسحوا برؤوسکم کے اوپر ہو، اس لیے کہ عطف کے اندر قربت کو دیکھا جاتا ہے، اور ارجلکم الی الکعبین کے قریب جو ہے وامسحوا برؤوسکم ہے. اس بنا پر یہاں وارجلکم الی الکعبین پڑھنا چاہیے، وارجلکم الی الکعبین نہیں پڑھنا چاہیے. اور جب یہاں جر پڑھیں گے تو جر پڑھنے کی مناسبت سے جیسے کہ سر کا مسح ہے تو اسی طریقے سے پاؤں کے اوپر بھی مسح کیا جائے گا. یہ شیعہ امامیہ مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں. اب ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے جر والی روایت کا ذکر کیا ہے اور جر والی قرت کا ذکر فرمایا ہے، تو قرت مشہورہ وہ جر کی نہیں ہے بلکہ قرت مشہورہ جو ہے وہ نسب کی ہے. اور اس کا عطف فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کے اوپر ہے. اسی کے فاغسلوا کیا ہو گیا؟ فعل فاعل، اور اس کے بعد کیا ہے مولوی صاحب؟ مفعول، اور اس کا عطف اسی کے اوپر ہے. اس بنا پر اس کے اوپر جو اعراب ہم پڑھیں گے وہ اعراب ہم نصب کا پڑھیں گے. جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ وارجلکم الی الکعبین وامسحوا برؤوسکم کی قریب ہے اور عطف قربت چاہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہاں قربت ہے، لیکن یہاں جو قربت ہے وہ کیا ہے؟ جر جوان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ جر جوان کی وجہ سے. اور اس بنا پر ہم آپ کو اس کے متعلق مزید وضاحت یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی آدمی اپنے چہرے کو وضو کے اندر دھو لے، اسی طریقے سے کوئی آدمی وضو کے اندر اپنے ہاتھ کو دھو لے، اور کوئی آدمی اگر اپنے پاؤں کے اوپر آپ کے ارشاد کے مطابق مسح کر لے تو اس کا تو وضو صحیح ہونا چاہیے نا. اس کا وضو کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. اسی کہ آپ یہ کہتے ہو کہ بھئی پاؤں کے اوپر وضو پاؤں کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ آپ یہ کہتے ہو کہ پاؤں کا مسح ہوگا. اور آپ مسح کے اندر اس درجے تک پہنچے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہیں تو موزے بھی نکالیں اور خالی پاؤں کے اوپر مسح کرنے کے آپ قائل ہیں، اور اس کی آپ ترغیب دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کو اگر آپ نے دھویا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. یہاں تک آپ چلے گئے. ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر یقیناً پاؤں کا مسح ہوتا تو پھر پاؤں کے سوکھے رہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار کا ارشاد نہ فرماتے. جیسے کہ روایت کے اندر مذکور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہم سفر پہ چلے گئے اور ہمارے صحابہ کرام میں سے چند حضرات نے پہلے وضو کر لیا، پانی پی لیا، پھر اس کے بعد وضو کر لیا. جب جلدی وضو کر لیا اور جانے لگے
تو ان کی ایڑیاں جو تھی وہ سوکھی ہوئی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ایڑیوں کو دیکھ کے فرمایا ویل للأعقاب من النار. اگر آپ کے ارشاد کے مطابق، آپ کے کہنے کے مطابق، آپ کے مذہب کے مطابق اگر پاؤں کا مسح غسل نہیں ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید کیوں سنائی؟ اور وعید کے متعلق آپ کو قاعدہ بتائے کہ وعید جو سنائی جاتی ہے وہ فرض کی خلاف ورزی کی صورت میں سنائی جاتی. تو ظاہر ہے کہ چہرے کا دھونا فرض ہے، ہاتھ کا دھونا فرض ہے، پاؤں کا دھونا فرض ہے. اگر پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسی سخت وعید نہ سناتے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وَأَرْجُلَكُمْ نصب کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور پاؤں کا جو وظیفہ ہے وضو کے اندر وہ غسل کا ہے، مسح کا نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ غسل خفیف ہے تو چلے ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ غسل خفیف ہے، لیکن پھر بھی غسل سے تو باہر نہیں نکلا. تو پہلا جو معاملہ ہے ان کا قرآن کریم کے اس آیت کے ساتھ متعلق ہے. شیعہ امامیہ کی پہلی دلیل نزال سے روایت ہے رأیت علی رضی اللہ تعالی عنہ صلی الظہر، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی. پھر اس کے بعد ثم اُتِیَ بِمَاءٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ. دیکھو ہر ایک کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ، صحیح ہے، وَيَدَيْهِ. اسی طریقے سے اس کے بعد پھر ہے وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ وَشَرِبَ فَضْلَهُ قَائِمًا، اور اس کا باقی ماندہ پانی جو وضو سے رہ جاتا ہے وہ کھڑے ہو کر نوش فرمایا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. اور آخر میں پھر یہ فرمایا کہ یہ وضو کرنا اس آدمی کا وضو ہے کہ جس آدمی کو حدث لاحق نہ ہو، یعنی وضو علی الوضو کر رہا ہو. اب دیکھیں یہاں شیعہ امامیہ یہ کہتے ہیں کہ پاؤں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ مسح کا استعمال ہوا ہے، لہذا پاؤں کا مسح کیا جائے گا. لیکن شیعہ امامیہ کی اس بات کے اوپر ہمیں اعتراض اس بات کا ہے کہ جیسے کہ مسح کا لفظ پاؤں کے لیے استعمال ہوا ہے اور آپ اس سے پاؤں کا مسح مراد لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے مسح کا لفظ تو چہرے کے لیے بھی استعمال ہوا، اسی طریقے سے مسح کا لفظ تو ہاتھ کے دھونے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو پھر وہاں ہاتھ اور چہرے کے مسح کے لفظ سے آپ مسح مراد نہیں لیتے بلکہ غسل مراد دیتے ہیں. تو پاؤں کے لیے اگر مسح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے پھر آپ غسل کیوں مراد لیتے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ مسح کا لفظ استعمال ہوا ہے تو مسح کا لفظ صرف اس کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ چہرے کے لیے بھی ہوا ہے اور پاؤں کے لیے بھی ہوا ہے. اب سوال کرنے والا کوئی سوال کی کر سکتا ہے کہ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اس روایت کے اندر جو نزال نے نقل کیا ہے تو اگر اس سے مراد غسل ہے تو پھر مسح کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو کہتے ہیں اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں. اسی کے دیکھیں ایک کیا ہوتا ہے غسل خفیف اور ایک اچھی طریقے سے غسل کرنا ہوتا ہے. اور اس روایت کے آخر میں ایک نقطہ بیان ہوا ہے ھذا وضوء من لم یحدث، یہ اس آدمی کا وضو ہے جس کو حدث لاحق نہیں ہوئی. اس وقت قلت کا زمانہ تھا، پانی کا مقدار بہت کم تھا، ناپید تھا، اور اس کے متعلق بہت سارے روایات بھی ہیں. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے جو جمعے کے نماز کے غسل کا حکم فرمایا تو اس کی بنیادی وجہ بھی تو یہی تھی کہ پانی کا فقدان تھا اور لوگ صحابہ کرام بغیر غسل کرنے کے دن نبوی میں آ جاتے اور مسجد نبوی مکمل طور پہ بھر جاتا اور مسجد نبوی کا چھت بھی نیچے تھا. تو جس کے بنا پر زیادہ رش ہونے کی وجہ سے اور پانی کی قلت کی بنا پر وہاں پھر وہ اچھا نہیں لگتا. اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ غسل کر کے آیا کرو. اسی کہا جاتا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ جناب آج کے دور میں آپ کے لیے پانی کی وسعت ہے تو وضو کا جو یہ غسل کا سنت ہے وہ ختم ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ غسل کا سنت آج بھی جمعے کے دن کے لیے برقرار ہے اور برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے اس وقت پانی کا فقدان تھا، تو اگر کسی آدمی کا وضو ہوتا اور وضو کرنے کے بعد وہ وضو کرتا تو وہ پانی کا استعمال بہت کم کرتا، اور کم استعمال کی بنا پر اس سے یہاں لفظ استعمال ہوا ہے مسح کا۔ تو مسح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خفت کی بنا پر ہوا ہے، کمی کی بنا پر ہوا ہے، قلت کی بنا پر ہوا ہے، کہ بس آپ وضو کا وہ ثواب پالیں کہ گویا کہ آپ نے ایک وضو کر لیا۔ اس لیے کہ وضو کے ثواب کے متعلق بہت ساری روایتیں مذکور ہیں، تو اس ثواب کو پانے کے لیے انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا اور پانی کی کمی کی بنا پر ہلکا جیسا وضو کر لیا، اس سے یہاں اس کے لیے مسح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قال ابو جعفر وليس في هذا الحديث عندنا دليل ان فرض الرجلين والمسح لان في انه قد مسح وجهه وكان ذلك المسح وغسله، فقد يحتمل ان يكون مسحه برجله ايضا كذلك۔ ولاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال دخل علي علي رضي الله تعالى عنه وقد أراك الماء فدعا بوضوئه فجئنا بإناء من ماء فقال يا ابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قلت بلى فداك أبي وأمي، فذكر حديثا طويلا قال ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك، فصك بها على قدمه اليمنى واليسرى كذلك۔ وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تودع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ ملك فيه ماء فرش به على قدميه وهو متناعل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اس طریقے سے کہ پانی چلو میں بھرا اور فرش به علی قدمیہ وهو متناعل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چپل مبارک پہنے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد پانی اپنے چپلوں کے اوپر ڈال دیا، چپلوں کے اوپر کیا کر دیا؟ پانی ڈال دیا۔ تو اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے فرشہ استعمال ہوا ہے، اور رشہ بھی مسح کا معنی دیتا ہے۔ شیعہ امامیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جناب پاؤں کا مسح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں کہ رشہ کے دو معنی آتے ہیں، رشہ کا ایک معنی غسل کا ہے، دوسرا معنی مسح کا ہے۔ تو اگر آپ نے مسح کا معنی لیا ہے اپنے مراد کو پورا کرنے کے لیے تو غسل کا معنی کیوں نہیں لے؟ غسل کا معنی بھی لے لو نا۔ وبه قال حدثنا ابو اميه قال حدثنا محمد بن الاصبهاني قال اخبرنا شريك عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه انه توضا فمسح على ظهر القدم وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لكان باطن القدم احق من ظاهره۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری قدم کے اوپر مسح نہ فرماتے تو میں بھی مسح نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں شیعہ امامیہ کہ اس سے مراد تو بالکل واضح ہو گیا کہ مسح مراد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کے ظاہری کے اوپر کیا کیا؟ مسح کیا۔ ہم اس کے متعلق یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں وضو کی کوئی نفی نہیں ہے، باسماع کی غسل کی کوئی نفی نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نے اپنے پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوں گے اور پھر اس کے بعد اپنے پاؤں کے اوپر موزوں کے بعد مسح کیا ہوگا۔ تو یہاں وہ مسح مراد ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ جناب اس مسح سے آپ یہ مراد دے رہے کہ پاؤں کے اوپر مسح کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایت ہے، تو کسی روایت کے اندر مسح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا یہ کبھی جناب وہ مسح کا لفظ استعمال کرتے ہیں چہرے کے لیے،
ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسح کا لفظ عام طور پر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں غسل کے لیے، جیسے کہ پچھلی روایت میں غسل کے لیے استعمال کیا، ہو سکتا ہے یہاں بھی مسح کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نبی علیہ السلام نے اپنے پاؤں کے اوپر موزے پہنے ہوئے۔ وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن الحسين اللهبي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان اذا توضا ونعله في قدميه مسح زور قدميه بيديه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، نبی علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا عمار بن يحيى قال اخبرنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة قال حدثنا علي بن يحيى ابن خلاد عن ابي عن عمه رفاعة ابن رافع انه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حتى قال انه لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امر الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين. وبه قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الاسود عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على القدمين وان عروة كان يفعل ذلك. فذهب قوم الى هذا وقالوا هكذا حكم الرجلين يمسحان كما يمسح الراس، وخالفهم في ذلك اخرون فقالوا بل يغسلان واحتجوا في ذلك من الاذان بما. وبه قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا علقمة بن خالد او خالد بن علقمة عن عبد خير رضي الله تعالى عنه قال دخل علي الرحمة ثم قال لغلامه ائتني بالطهور فأتاه بماء ودست فتوسع فغسل رجليه ثلاثا وقال هكذا كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. دیکھو یہ روایت کس سے منقول ہے؟ یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جیسے کہ پہلے والی روایت منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسح والے، ایسے ہی غسل والے بھی منقول ہیں، اور یہی ائمہ اربعہ اور اہل سنت والجماعت کی حدیث کے اعتبار سے دلیل ہے۔ وبه قال حدثنا حسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي حياء الوداعي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا ابو الاوس عن ابي اسحاق وذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن مالك بن عرفة قال سمعت عبد خير فذكر باسناده مثله. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبيد الله بن عبد الحميد قال حدثنا اسحاق بن يحيى عن معاوية ابن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن عثمان بن عفان انه توضا فغسل رجليه ثلاثا وقال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا هكذا. وبه قال حدثنا يونس وابن ابي عقيل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب ان عطاء بن يزيد الليثي اخبره ان حمران مولى عثمان اخبره ان عثمان مثله. وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي مريم قال دخلت على زيد بن دارة بيته فسمعني وانا امزمز فقال لي يا ابا محمد فقلت لبي فقال الا اخبرك عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى. قال رايت عثمان بن عفان عند المقاعد دعا بوضوء فتوضا ثلاثا فغسل رجليه ثلاثا ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى وضوئه. دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نبی علیہ السلام کے وضو کو دیکھنا چاہتا ہو تو میرے وضو کو دیکھ لے. نبی علیہ السلام کے وضو کو نقل فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس کے اندر بھی غسل ہی ہے. قال حدثنا كثير بن زيد قال حدثنا المطلب بن عبد الله ابن حمدب المخزومي
عن عمران بن أبان عن عثمان توسع فغسل رجليه ثلاثا وقال لو قلت إن هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا فغسل رجليه ثلاثا اپنے پاؤں کو دھویا کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ. پھر اس کے بعد کہا لو قلت ان هذا وضوء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صدقت، کیا اگر میں یہ کہوں کہ نبی علیہ السلام کا وضو ہے تو میں سچ بول رہا ہوں. کیا بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ جناب نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. وبه قال حدثنا ابن ابي عقيل